بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثت جماعت عالیہ دوم، مضمون مشکات المصابیح جلد دوم، سبق نمبر 2، آداب سفر میں فصل اول کی 11ویں حدیث دیکھیں۔ وعنہ قال، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا یترک اہلہ لیلا کہ رات کے وقت داخل نہ ہوتے تھے اپنے گھر والوں کے پاس، وکان لا یدخل اور وہ داخل نہیں ہوتے تھے الا غدوۃ مگر دن کے ابتدائی حصے میں، او عشیۃ یا شام کے ابتدائی حصے میں وہ اپنے گھر والوں کے پاس داخل ہوتے تھے۔ وعن جابر اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا طال احدکم الغیبۃ کہ جب طویل ہو جائے تم میں سے کسی ایک کا غائب ہونا، فلا یترک اہلہ لیلا تو وہ رات کو اپنے گھر نہ آئے۔ غدوہ اس کا اطلاق صبح یعنی صلاۃ صبح اور طلوع شمس کے درمیان وقت پر ہوتا ہے، جبکہ عشیہ کا اطلاق زوال کے بعد سے مغرب تک کے وقت پر ہوتا ہے، یا اس کو دن کے آخری حصے کو بھی عشیہ کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں احادیث اور آگے آنے والی حدیث یعنی فصل ثانی میں ایک روایت آ رہی ہے، ان میں تعارض ہے، لیکن مذکورہ دونوں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت سفر سے آنا مناسب نہیں، جبکہ اسی باب کی فصل ثانی کی آخری روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ کی، الفاظ یہ کہ ان احسن ما دخل الرجل علی اہلہ اذا قدم من سفر اول اللیل، تو اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت آنا جائز اور اچھا ہے، جبکہ ان دو روایات میں رات کے وقت آنے سے منع فرمایا گیا، تو دونوں روایت میں تعارض ہیں۔ تو دفع تعارض کے لیے پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ منع والی حدیث طویل سفر کے متعلق ہے، اس طرح کے بعض روایت میں طال سفرہ کے الفاظ بھی ہیں، اور جن روایات میں اجازت ہے تو وہ سفر قریب پر محمول ہے، جبکہ دوسرا جواب یہ دیتے کہ منع والی احادیث اس صورت پر محمول ہے جب گھر والوں کو آنے کی اطلاع نہ دی گئی ہو، اگر اطلاع دی گئی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، اس طرح کہ آج کل موبائل کی سہولت ہے تو پہلے سے اگر اطلاع دے دی ہو تو پھر آنے کی ممانعت نہیں ہے، اور اجازت والی روایات یہ دوسری صورت پر محمول ہے، تو معلوم ہوا کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی آمد پر خود کو آراستہ کرے تاکہ شوہر کو رغبت تام ہو، یا یہ مزید بھی تشریح کی آگے آ رہی ہے۔ تو شرح السنہ میں ابن عباس کے حوالے سے لکھا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلاح کے بعد دو آدمی رات کو گھر آئے تو ان دونوں نے اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے آدمی کو پایا۔ اگلی حدیث دیکھیں۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال، اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال انہوں نے فرمایا اذا دخلت لیلا کہ جب تم رات کے وقت داخل ہو جاؤ، یعنی رات کے وقت پہنچو اپنے گاؤں یا شہر کی طرف، فلا تدخل علی اہلک تو اپنے گھر والوں پر داخل نہ ہو، حتی تستحد المغیبۃ یہاں تک کہ یعنی وہ عورت جس کا شوہر غائب رہا ہو وہ زیر ناف بالوں کو صاف کر لے، وتمتشط الشعث اور اپنے پراگندہ بالوں کو اس کی چوٹی نہ بنا لے یا کنگھی نہ کر لے تب تک وہ گھر میں داخل نہ ہو۔ مطلب یہ کہ سفر سے واپس آنے والے کو چاہیے کہ وہ ایسے وقت میں سفر شروع کرے کہ رات سے پہلے گھر پہنچ جائے، تاکہ رات کے وقت گھر پہنچنے سے گھر والے بے آرام نہ ہوں اور ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ ہاں اگر اپنے شہر یا اپنی آبادی میں پہنچتے ہوئے رات کا وقت آ جائے تو ایسے وقت کا انتظار کرے تاکہ اس کے گھر والوں کو اس کے آنے کا علم ہو جائے۔ تو یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو لمبے سفر سے آ رہا ہو، اور جو شخص کسی چھوٹے سفر سے واپس آ رہا ہو یا اس کے گھر والوں کو اس کے آنے کی اطلاع پہلے سے ہو تو پھر رات کے وقت آنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں، جیسا کہ ماقبل حدیث میں تفصیل گزر چکی۔ اور اس طرح اگر اس کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اس کا شوہر فلاں لشکر کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر بھی اس کا رات کے وقت آنے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ بہرحال ممانعت تب ہے جب بغیر اطلاع کے پہنچ جائے۔
اگلی حدیث دیکھیں، وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ، جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، نحر جزوراً، تو انہوں نے ذبح کی اونٹ، او بقرۃ یا گائے انہوں نے ذبح کی۔ تو جزور یہ جیم کی فتح اور زا کے ضمے کے ساتھ ہے۔ الجزور یہ قربانی کے اونٹ کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ مذکر اور مؤنث دونوں پر جزور کا ہی اطلاق ہوتا ہے۔ او بقرتن، تو یہ شک راوی کی طرف سے کہ انہوں نے یعنی وہ اونٹ ذبح کرتے یا وہ گائے ذبح کرتے اور دعوت کا اہتمام فرماتے، تو یہ سنت ہے کہ سفر سے آنے والا اپنی گنجائش کے مطابق دعوت کرے۔ تو ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے کہ سفر سے واپسی کے بعد ضیافت کا اہتمام کرنا مسنون ہے، یعنی جو شخص آئے تو وہ خود ہی اپنے قرابت داروں کے لیے دعوت کرے، اس کا اہتمام کرے، تو یہ سنت ہے اور اسے دعوت قدوم کہا جاتا ہے۔ اگلی حدیث، وعن کعب بن مالک قال، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی علیہ السلام لا یغدو من سفر سے واپس نہ آتے تھے، الا نہارا فی الضحی، مگر دن کو، فی الضحی چاش کے وقت میں، فاذا قدم، پس جب وہ آتے، بدأ بالمسجد، تو وہ مسجد سے ابتدا کرتے، یعنی وہ پہلے مسجد میں جاتے، فصلی فیہ رکعتین، تو اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے، ثم جلس فیہ للناس، پھر اس میں لوگوں کے لیے بیٹھ جاتے۔ متفق علیہ۔ نبی علیہ السلام چاش کے وقت تشریف لاتے تھے، یا اکثر اور بیشتر ایسا ہی ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام چاش کے وقت تشریف لاتے تھے۔ ماقبل میں ایک حدیث اور بھی گزری کہ اس میں کیا تھا کہ نبی علیہ السلام صبح اور دن کے آخری حصے میں بھی تشریف لایا کرتے تھے، تو لوگوں کی باتیں سننے، ثم جلس فیہ للناس، لوگوں کی باتیں سننے، ان کے سوالات اور جوابات اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے کی غرض سے نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس طرح طبرانی اور حاکم کی روایت بھی ہے، وہاں پر روایت مذکور ہے کہ جب نبی علیہ السلام سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جاتے، وہاں پر 2 رکعت پڑھتے، پھر تھوڑی دیر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس رکتے، پھر اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لاتے۔ اگلی حدیث، وعن جابر رضی اللہ عنہ قال، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، فی سفر، ایک سفر میں، فلما قدمنا المدینہ، پھر جب ہم مدینہ واپس آئے، قال لی، تو نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا، ادخلی المسجد، کہ تم مسجد میں داخل ہو جاؤ، فصلی فیہ رکعتین، اور اس میں 2 رکعتیں پڑھو۔ تو دیکھیے اس حدیث میں مسافر کا مسجد میں داخل ہونا اور اس میں 2 رکعت ادا کرنے کا استحباب ثابت ہو رہا ہے، تو اس عمل کا مسنون ہونا قولاً اور فعلاً دونوں طریقے سے ثابت ہے، اور دوسرا اس عمل میں شاعر اللہ کی تعظیم کا اظہار ہے اور اشارہ ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے، اور اس کی زیارت کرنے والا دراصل اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والا ہے، لہذا جو شخص سفر سے واپس آئے تو اس کے حق میں بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کے گھر میں جائے اور اس اللہ سے ملاقات کرے جس نے اس کو سفر کی آفات سے محفوظ رکھ کر خیر و عافیت سے اس کے اہل و عیال تک واپس پہنچا دیا ہے۔ الفصل الثانی، عن صخر بن وداعۃ الغامدی، صخر بن وداعہ غامدی رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ برکت ڈال دے میری امت کے لیے، فی بکورہا، ان کے صبح کے وقت میں، وکان اذا بعث سریۃ، جب نبی علیہ السلام کوئی چھوٹا لشکر او جیشن یا بڑا لشکر بھیجتے، بعثہم من اول النہار، تو ان کو دن کے شروع میں بھیجتے، وکان صخر تاجرا، اور صخر ایک تاجر تھے، فکان یبعث تجارتہ، اور وہ بھیجا کرتے تھے اپنے یعنی تجارتی قافلہ بھیجا کرتے تھے اول النہار، دن کے شروع میں، فاثرا، تو وہ مالدار ہو گئے، وکثر مالہ، اور ان کا مال بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یعنی ان کے صبح اور دن کے ابتدائی حصے میں اس میں خیر اور عافیت کو، بھلائی کو زیادہ کر دیں۔ تو یہ طلب علم، سفر اور کسب معاش وغیرہ سب کو ہی شامل ہے۔ تو حدیث میں ایک تاجر کا قصہ ہے کہ
وہ اس حدیث کے پیش نظر تجارتی قافلہ صبح سویرے بھیجا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مالدار ہو گئے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے کہ جو طالب علم مغرب اور عشاء کے درمیان اور فجر کے وقت محنت کرے پھر اس کے عالم نہ بننے پر تعجب ہے، اور جو طالب علم مذکورہ وقتوں میں محنت نہ کرے اس کے عالم بن جانے پر حیرت ہے۔ اس لیے اپنے کاروبار اور دیگر معمولات کا آغاز صبح سویرے جلدی کرنا چاہیے۔ تو اسی ایک سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے آج تمام معیشتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ تو اگر دن کے ابتدائی حصے میں اپنے ہی معمولات کو شروع کرے تو یہ کیا ہے، مسنون بھی ہے۔ آگے وعن انس، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالدلجۃ، کہ تم پر لازم ہے رات کے وقت سفر کرنا، یعنی رات کے وقت سفر کرنے کو لازم پکڑو۔ فإن الأرض، بے شک زمین، تطویٰ باللیل، رات کے وقت لپیٹ دی جاتی ہے۔ تو دیکھیے رات کے ابتدائی حصے کے سفر کو دلجہ کہا جاتا ہے۔ تو رات کے وقت سفر کرنا فائدے سے خالی نہیں۔ حدیث میں رات کے وقت سفر کرنے کی حکمت بھی بیان کر دی کہ رات کے وقت زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ رات کو اندھیرے میں راستوں کے فاصلے پر نظر نہیں پڑتی، جو دن کے وقت سفر کرنے میں بھاری معلوم ہوتی ہے کہ آدمی نشانات شمار کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ رات کو محض سفر کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، کسی اور کام کی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہی سوچتا ہے کہ میں نے ابھی تھوڑا سفر کیا ہے، حالانکہ وہ بہت زیادہ فاصلہ طے کر چکا ہوتا ہے۔ اب اس کو زمین کے لپیٹ دی جانے سے تعبیر کیا گیا، لہذا اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ رات میں بھی سفر کیا کرو، صرف دن کے سفر پر قناعت نہ کیا کرو۔ اگلی حدیث دیکھیں، وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اور عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا، الراکب شیطان، کہ ایک سوار شیطان ہے، والراکبان شیطانان، اور دو سوار دو شیطان ہیں، والثلاثۃ رکب، اور تین سوار جماعت ہے، رواہ مالک والترمذی وابو داؤد والنسائی۔ الراکب شیطان، اس لیے کہ جماعت بھی اس میں فوت ہو جاتی ہے اور زندگی بھی مشکل ہو جاتی ہے، ضرورت کے وقت مدد نہیں ہوتی، اور موت کے امکان کے وقت کوئی معاون، کسی کی مدد کا امکان بھی نہیں ہوتا۔ والراکبان شیطانان، اور دو سوار بھی دو شیطان ہوتے ہیں، اس لیے کہ بعض اوقات ان میں سے ایک بیمار ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو دوسرا پھر مجبور ہوتا ہے اور اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ والثلاثۃ رکب، اور تین جماعت ہیں، تو رکب را کے فتح کے ساتھ اور کاف کے سکون کے ساتھ ہیں، مراد سے جماعت ہیں، جس طرح کی حدیث میں آتے کہ ید اللہ علی الجماعہ، کہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے ان پر۔ تو رکب یہ اسماء جمع میں سے ہیں اور ایک اسم ہے، جس طرح کہ نفر اور رحتن ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ راکب کی جمع ہے، جس طرح کہ صاحب کی جمع ہے۔ تو امام مظہر رحمہ اللہ فرماتے کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اکیلے سفر کرنا ممنوع ہے، اور اس طرح دو آدمیوں کا سفر کرنا بھی ممنوع ہے، اور جس نے بھی اس منہی عنہ کا ارتکاب کیا، یعنی اس بات سے جو منع کیا گیا کہ اکیلے اگر کسی نے سفر کر دیا یا دو آدمیوں نے سفر کیا تو اس نے شیطان کی اطاعت اور فرما برداری کی، اور جس نے شیطان کی اطاعت کی تو گویا وہ خود شیطان ہی ہوا۔ اسی وجہ سے اس حدیث میں اس پر شیطان کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اس طرح شرح سنہ میں ہے کہ حدیث کا مطلب جو حضرت سعید ابن مسیب سے مرسلن مروی ہے وہ یہ کہ شیطان ایک اور دو آدمیوں کا ارادہ کرتا ہے، جب وہ تین ہوتے تو وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے اکیلے سفر کرنے والے شخص کے بارے میں فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ مر جائے تو اس کی خبر گیری کرنے والا کون ہوگا؟ علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے کہ اکیلا سفر کرنے والا اگر مر جائے تو کوئی اس کے غسل، دفن اور تجہیز کا انتظام کرنے والا نہ ہوگا، اور نہ کوئی اس کی آخری وصیت کو سننے والا ہوگا، اور اس کے ترکے کی خبر کون کرے گا، اور اہل و عیال کو اس کی موت کی خبر کون دے گا، کس طرح ہوگی، اس کے اٹھانے میں لے جانے پر اس کی اعانت اور مدد کون کرے گا۔ لیکن اگر وہ تین ہوں گے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور باری باری بوجھ اٹھائیں گے، اور باری باری سر چوکیداری بھی کریں گے اور نماز با جماعت بھی ادا کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اگلی حدیث دیکھیں، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کان ثلاث فی سفر کہ اگر سفر میں 3 اشخاص ہوں فلیؤمر احدهم تو چاہیے کہ وہ ان میں سے ایک کو اپنا امیر مقرر کرے. اذا کان ثلاثۃ فلیؤمر احدهم مطلب یہ کہ جب ایک جماعت ہو تو جمع کے اقل افراد 3 ہیں اور اس طرح جب وہ 2 ہوں تو بھی ایک کو امیر بنا لینا چاہیے. یہاں 3 پر اختصار اس لیے کیا کیونکہ پہلے گزر گیا کہ یعنی 2 بھی شیطان ہوتے ہیں اور تیسرا پھر یعنی 3 لوگ اگر ہو تو پھر یہ جماعت ہے. فَلْيُؤَمِّرُ أَحَدَهُمْ تو شرح السنہ میں لکھا ہے کہ اس کا حکم ان کو اس لیے دیا ہے تاکہ ان کے درمیان اتفاق رہے, کوئی اختلاف واقع نہ ہو کہ جس سے وہ اکتا جائیں. تو یہ حدیث دلیل ہے کہ 2 آدمی جب اپنے درمیان کسی معاملے میں کسی کو حکم مقرر کر دے, قاضی مقرر کر دے, امیر مقرر کر دے اور وہ حکم ان کے درمیان برحق فیصلہ کرے تو اس کا حکم نافذ ہوگا. اس حدیث کو امام احمد مسلم نے ابو سعید سے یوں روایت کیا ہے کہ جب وہ 3 ہوں تو اپنے میں سے افضل شخص ان کو امامت کرائے اور ان میں امامت کا زیادہ حقدار ان میں سے بڑا قاری ہے. اگلی حدیث وعن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصحابۃ اربعۃ کہ بہترین ساتھی 4 ہیں, وخیر السرایا 400 اور بہترین چھوٹا لشکر یہ 400 کی تعداد ہے, وخیر الجیوش 4000 اور بڑا بہترین لشکر وہ ہے جس کی تعداد 4000 ہو, وَلَن يُغْلَبَ 12,000 من قلت اور ہرگز مغلوب نہیں ہوگا 12000 کا لشکر قلت کی وجہ سے. صحابہ یہ صاحب کی جمع ہے, اربعۃ یعنی جو 3 سے زائد ہوں. تو علماء فرماتے کہ سفر کے ساتھ ہی 4 ہوں تو وہ 3 سے بہتر ہے. تو اس میں متعدد فوائد ہیں. پہلا فائدہ تو یہ کہ اگر 3 ہوں گے اور ان میں سے ایک بیمار پڑ گیا اور ان 2 میں سے ایک اپنی وصیت کا ارادہ کرے تو وہاں ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس وصیت کے اجراء پر گواہی دے, مگر ایک آدمی باقی ہوگا تو یہ کافی نہیں ہے. اگر وہ 4 ہوں گے تو پھر 2 آدمیوں کی شہادت کافی ہوگی. دوسرا فائدہ یہ کہ جب جماعت کے شرکاء زیادہ ہوں گے تو ان میں سے بعض کی بطریق اتم معاونت اور مدد کر سکیں گے. تیسرا فائدہ یہ کہ بڑی جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی افضل ہے, بس 5 آدمی 4 سے بہتر ہے. تو افراد قصیرہ پر مشتمل جماعت اپنے سے کم افراد پر مشتمل جماعت سے بہتر ہے. چوتھا فائدہ امام غزالی فرماتے کہ مسافر کے پاس عام طور سے سامان ہوتا ہے جس کی حفاظت کا محتاج ہوتا ہے. بعض ضروریات کے لیے آگے پیچھے بھی جانا پڑتا ہے اور اگر 3 ہوں گے تو ایک آدمی ادھر ادھر کے کام کرے گا. چنانچہ یہ کارکن بغیر کسی رفیق کے ہوگا اور تنہا آدمی کو خطرہ بھی ہوتا ہے اور اس اکیلے پن کی وجہ سے دلی گھٹن بھی ہوتی ہے. اور اگر کسی کام کی غرض سے 2 افراد چلے جائے تو سامان کے پاس پھر اکیلا آدمی رہ جائے گا, اسی لیے 4 آدمی بہتر ہے. وَلَن يُغْلَبَ 10,000 من قلت. تو امام طبی فرماتے ہیں کہ حدیث کے 4 جملوں میں 4 کا عدد آیا ہے اور 12 بھی 4 کا ضعف ہے. اس سے قوت اور شدت کی طرف اشارہ ہے. من قلت کا مطلب یہ کہ اگر مغلوب ہو گئی تو یہ مغلوبیت کسی کمی کی بنا پر نہیں ہوگی, کسی قلت کی بنا پر نہیں ہوگی, بلکہ کسی اور وجہ سے مغلوب ہوں گے. یہ کم نہیں ہوں گے اور دشمن بے شمار نہیں ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی تکبر کی وجہ سے یا اپنی کسی غفلت کی وجہ سے وہ لوگ ان لوگوں پر دشمن غالب آ گیا ہو. اور اسی وجہ سے بعض صحابہ کرام نے یوم حنین کے موقع پر فرمایا تھا, جبکہ یوم حنین کے موقع پر صحابہ کرام کی تعداد 12,000 تھی, تو انہوں نے فرمایا آج ہم قلت اور کمی کی وجہ سے ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے, بلکہ وہ مغلوب ہو گئے تھے اعجاب کی وجہ سے, تعجب کرنے کی وجہ سے. اگلی حدیث دیکھیے وعن جابر رضی اللہ عنہ قال اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلف فی المسیر چلنے میں پیچھے رہا کرتے تھے, فیسجز ضعیفہ تو وہ ہانکا کرتے تھے یا چلایا کرتے تھے کمزور کو, یعنی اس کی سواری کو, جس کی یعنی سواری اگر کمزور ہوتی تو اس کو پیچھے سے ہانکا کرتے تھے, ہنکایا کرتے تھے. ویردف یا اس کو اپنی سواری پر یعنی پیچھے سوار کر لیتے تھے. ویدعو لہم اور ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. یتخلف فی المسیر
یعنی نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے پیچھے تواضع اور تعاون کی وجہ سے چلا کرتے تھے۔ فیضجی یعنی نبی علیہ السلام پیچھے سے سواریوں کو ہانکا کرتے تھے تاکہ کمزور سواری اپنے رفقا کو مل جائیں۔ ویردفو اور اگر جو کمزور شخص ہوتا تو اس کو نبی علیہ السلام اپنے پیچھے سوار کرتے تھے۔ ویدعو لہم اور ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ حاصل یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام قافلے میں کمزور لوگوں اور کمزور سواریوں کا خاص خیال رکھتے تھے اور سب کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اگلی حدیث وعن ابی ثعلبۃ الخشنی اور حضرت ابو ثعلبہ خشنی سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں کان الناس اذا نزلوا منزلا کہ لوگ جب کسی جگہ پر اترتے یعنی سفر کے وقت تفرقوا فی الشعاب والاودیہ تو وہ پہاڑی راستوں اور وادیوں میں متفرق ہو جاتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تفرقکم فی هذه الشعاب والاودیہ کہ بے شک تمہارا اس پہاڑی راستوں اور وادیوں میں متفرق ہونا انما ذلک من الشیطان بے شک یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا بس اس کے بعد صحابہ کرام کسی بھی جگہ پر نہیں اترے الا انضم بعضهم الى بعض مگر ان میں سے بعض کے ساتھ مل جاتے حتی یقال یہاں تک کہ کہا جاتا لو بسط علیہم ثوب اگر ان پر کوئی کپڑا پھیلا دیا جائے لعمہم تو وہ کپڑا ان سب کو ڈھانک لے۔ تفرقوا فی الشعاب والاودیہ تو یہ شعاب کی جمع ہے، مطلق راستے کو کہتے ہیں جبکہ بعض نے کہا یہ پہاڑی راستے کو کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ تمہارے بکھرنے سے شیطان کو موقع ملتا ہے کہ کفار سے تم پر چڑھائی کر دیں کیونکہ کفار سمجھیں گے کہ یہ متفرق ہے، الگ الگ ہیں، ان پر اچانک حملہ کر دو اور متفرق ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اودیہ یہ وادی کی جمع ہے، دو پہاڑوں کے درمیان میں بہنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ اگلی حدیث وعن عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت قال فرماتے ہیں کنا یوم بدر کل ثلاثۃ علی بغیر کہ ہم بدر کے دن کل ثلاثۃ علی بغیر کہ بدر کے دن بدر کی لڑائی کے دن ہم 3 آدمی ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔ وکانا ابو لبابہ و علی بن ابی طالب اور ابو لبابہ اور علی بن ابی طالب زمیلئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ وکانت اذا جاء عقبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی قالا تو وہ فرماتے نحن نمشی عنکا کہ ہم آپ کی طرف سے چلتے ہیں یعنی پیدل ہم آپ کی طرف سے چلیں گے۔ قالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انتما باقوی منی کہ تم دونوں مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو، وما انا باغنی اور نہ ہی میں غنی ہوں بے پرواہ ہوں عن الاجر ثواب کی طرف سے منکما تم دونوں سے یعنی تم دونوں سے ثواب سے بے پرواہ نہیں ہوں۔ تو مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کی تواضع اور انکساری کا اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جنگ بدر میں سواریوں کی اتنی قلت تھی کہ ایک ایک سواری 3 افراد پر مشتمل تھی۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے کہ ایک اونٹ حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مشترک تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آتی تو ابو لبابہ اور حضرت علی نبی علیہ السلام کو عرض کرتے کہ ہم آپ کی جگہ پیدل چلیں گے، تو اس پر نبی علیہ السلام فرماتے کہ پیدل چلنے میں تم میرے سے زیادہ طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی آخرت میں ثواب حاصل کرنے میں تم سے بے نیاز ہوں۔ گویا نبی علیہ السلام اپنے رب کے سامنے عبدیت کا اظہار کرتے اور نبی علیہ السلام اپنے اللہ کی طرف اپنی احتیاجیت ظاہر فرمایا کرتے تھے۔ اگلی حدیث دیکھیے وعن ابی ہریرہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا ظہور دوابکم منابر کہ نہ بناؤ جانوروں کی پشت کو ممبر وان اللہ تعالی بس بے شک اللہ تعالیٰ نے بے شک اللہ تعالیٰ انما سخرها لکم اس نے تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے لتبلغکم الی بلد تاکہ وہ پہنچائے تمہیں تمہارے شہر کی طرف لم تکونوا بالغیہ جس کی طرف تم پہنچنے والے نہیں ہو الا بشق الانفس مگر اپنی جانوں کی مشقت کے ساتھ جانوں کو تکلیف میں ڈال کر وجعل لکم الارض اور بنا دیے تمہارے لیے زمین کو فعلیہا فقضوا حاجاتکم تو تم اسی پر اپنی حاجت کو اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ لا تتخذوا ظہور دوابکم منابر یعنی بغیر ضرورت جانوروں کی پشتوں پر بیٹھ کر بیع و شراء جیسی باتیں نہ کرو، یعنی ان کو ممبر نہ بناؤ۔ جس طرح ممبر پر بیٹھ کر واعظ کیا جاتا ہے، واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، اس طرح جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ باتیں نہ کرو۔
اس میں بغیر وجہ کے جانوروں کو تکلیف دینا ہے. اگر لمبی گفتگو کرنی ہو تو پھر جانور کی پیٹھ سے اتر جایا کرو. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں تو ہے کہ جانوروں کی پیٹھ کو ممبر نہ بناؤ، جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دیا. تو یہ حدیث اس حدیث کے معارض ہیں. تو اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں. پہلا جواب تو یہ کہ یہ نہیں اس صورت میں ہے جب غرض صحیح متعلق نہ ہوں. ہاں اگر کوئی صحیح غرض متعلق ہو تو پھر جانور پر بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض بھی صحیح تھی کہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے. دوسرا جواب یہ کہ ممکن ہے یہ ممانع تب ہو جب جانور بہت دراز سفر کر کے آیا ہو اور تھکا ہوا ہو. تیسرا جواب یہ کہ ہو سکتا ہے یہ ممانع تب ہو جب جانور قحط سالی کی وجہ سے کمزور ہو، اور اجازت تب ہے جب جانور قوی اور موٹے تازے ہوں. چوتھا جواب یہ کہ نبی علیہ السلام کی سواری پر بیٹھنے کو عام شخص کے بیٹھنے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بیٹھنے کی وجہ سے جانور کو تکلیف نہیں ہوتی تھی بلکہ جانور خوشی محسوس کرتے تھے. اگلی حدیث دیکھیں. وعن انس قال، اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کننا اذا نزلنا منزلا، کہ جب ہم کسی جگہ پر اترتے لا نسبح، تو ہم تسبیح نہیں بیان کرتے. تسبیح سے مراد یہاں پر نفل ہے، تو ہم نفل نہ پڑھتے تھے. حتی نحل الرحال، یہاں تک کہ ہم کھول لیتے جانوروں کے سامان کو، یعنی ان کے اوپر جو کھجاؤ وغیرہ ہوتے تھے وہ ہم کھول لیتے تھے. لا نسبح ای لا نصلی. تو امام طبی فرماتے ہیں کہ یہاں پر تسبیح سے مراد صلاۃ الضحیٰ ہے، کہ ہم چاش کی نماز اس وقت تک ادا نہیں کرتے تھے جب تک سواریوں سے سامان نہ اتار لیں. تو اس میں سواریوں کے لیے بھی راحت ہوتی تھی اور صحابہ کرام کو بھی بے فکری ہو جاتی تھی، جس سے نفلی عبادات اطمینان سے ادا ہوتی تھی. اگلی حدیث دیکھیں. وعن بریدہ، اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی، کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے. اذ جاءہ رجل، کہ اچانک ایک آدمی آیا، معہ حمار، اور اس کے ساتھ گدھا تھا. فقال، تو نبی علیہ السلام اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ارکب، کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں. وتأخر الرجل، اور وہ آدمی پیچھے ہٹ گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا انت احق بصدر دابتک، نہیں بلکہ سواری کے آگے بیٹھنے کا زیادہ حقدار آپ ہی ہیں. لا انت احق بصدر دابتک الا ان تجعله لی، مگر جب تم میرے لیے اس کو مقرر کر دو. اور اس نے کہا جعلته لک، کہ میں نے اس کو آپ کے لیے کر دیا ہے. فرکب، تو نبی علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے. تو حاصل یہ کہ نبی علیہ السلام کا یہ عمل تواضع ان کے سارے پر محمول ہے کہ نبی علیہ السلام پیچھے بیٹھنے میں آر محسوس نہیں کرتے، اور نہ ہی انہوں نے یہاں پر آر محسوس کیا، اور پیچھے بیٹھنے پر راضی ہو گئے. لیکن مذکورہ شخص نے صراحتاً اپنا حق جو سواری پر اس کا تھا وہ نبی علیہ السلام کے سپرد کر دیا، تو نبی علیہ السلام آگے بیٹھ گئے. تو معلوم ہوا کہ اگر کسی سواری پر دو سوار ہو تو آگے بیٹھنے کا حقدار، فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا حقدار سواری کا مالک ہی ہے. اگر سواری کا مالک اپنا حق کسی اور کو دے دے تو پھر اس کو اختیار ہے. اگلی حدیث. وعن سعید ابن ابی ہند عن ابی ہریرہ، اور سعید ابن ابی ہند ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تکون ابل للشیاطین و بیوت للشیاطین، کہ کچھ اونٹ شیطان کے لیے ہوتے ہیں اور اس طرح کچھ گھر بھی شیطان کے لیے ہوتے ہیں. فاما ابل الشیاطین، بہرحال شیاطین کے اونٹ، فقد رأیتها، پس تحقیق میں نے ان کو دیکھا ہے، یخرج، یعنی وہ اونٹ کون سے، یخرج احدکم بنجیبات معه، کہ ایک شخص اچھی اونٹنی لے کر سفر پر نکلتا ہے. قد اسمنہا، کہ اس نے اس اونٹ کو کافی فروا کیا ہوتا ہے، موٹا کیا ہوتا ہے، موٹا تازہ کیا ہوتا ہے. فلا یغلو بغیرا، اور وہ اس اونٹ پر خود سوار نہیں ہوتا. ویمر باخیہ، اور وہ اپنے بھائی کے پاس سے گزرتا ہے. قد انقطع بہ، تحقیق اس نے یعنی جو پیدل چل رہا ہوتا ہے. فلا یحملہ، اور اسے اس پر سوار نہیں کرتا اونٹ پر. واما بیوت الشیاطین، بہرحال جو شیاطین کے گھر ہوتے ہیں. فلم اراہا، بس میں نے اس کو نہیں دیکھا. کان صغیر، تو صغیر، فلم اراہا، میں نے ان کو نہیں دیکھا. تو صغیر کہتے ہیں یقول لا اراہا الا هذه الاقفاص، کہ میرا خیال نہیں ہے مگر یہ کہ هذه الاقفاص، یہ پنجرے، التی، وہ یستر الناس بالدیباج، جس کو ریشمی پردوں کے ذریعے لوگ چھپایا کرتے ہیں. تکون ابل للشیاطین،
کچھ گر اور کچھ اونٹ بلا ضرورت ہوں، نہ تو ان سے کوئی ضرورت پوری کی جائے، نہ ہی یعنی ان سے کسی ضرورت مند مسلمان کو فائدہ پہنچایا جائے، بلکہ وہ صرف نام و نمود کے لیے ہوں، تو ایسے اونٹ اور گر شیطانی مرکز ہیں۔ تو ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے شیطانی سواریاں تو دیکھ لی جو کفار کے پاس ہیں، کہ بعض کفار مالدار لوگ اپنے ساتھ بغیر ضرورت کے خالی سواریاں لے کر غرور اور فخر کے طور پر سفر کے لیے نکلتے ہیں، تاکہ اس سے ان کا مالدار ہونا دوسرے لوگ دیکھ لیں، جس طرح کہ آج کل کے وزراء و حکمرانوں کا بھی حال ہے۔ وَأَمَّا بِيُوتِ الشَّيَاطِينِ، مگر شیطانی گھر ہمارے بعد مسلمان مالدار رکھیں گے، مراد ان سے وہ گھر ہیں جن کے دروازوں اور دیواروں کو ریشمی کپڑوں سے سجایا جائے، یا ان سے مراد حجابیں ہیں جن کو ریشمی کپڑوں سے مزین کیا جائے۔ بہرحال ممانعت، یہ مذکورہ ممانعت جو ہے تو یہ گھروں کی بے جا تزئین سے ہے کہ ان میں مال کا اسراف اور ضیاع ہے، جس طرح کہ قرآن میں آتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ اسراف کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اگلی حدیث وعن سہل ابن معاذ، اور سہل ابن معاذ سے روایت کرتے ہیں، سہل ابن معاذ سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا، جنگ کیا، فضیق الناس المنازل، تو لوگوں نے منزلوں کو تنگ کیا، وقطعوا الطریق، اور راستوں کو قطع کیا، فبعث نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادیا، تو نبی علیہ السلام نے ایک پکارنے والوں کو بھیجا، ینادی فی الناس، جو لوگوں میں ندا کرتا تھا، پکارا کرتا تھا، اعلان کیا کرتا تھا، ان من ضیق منزلا، اور وہ اعلان کیا تھا کہ بے شک جس نے لوگوں کے ٹھکانے کو تنگ کیا، او قطع طریقا، یا راستے کو قطع کیا، فلا جہاد لہ، تو اس کا کوئی جہاد نہیں۔ تو حدیث کا مطلب یہ کہ ایک غزوے میں بعض حضرات نے راستے کی گزرنے کی جگہ پر سامان رکھ دیا، جس سے راستہ بند ہو گیا، اور بعض نے ضرورت سے زیادہ جگہ گھیر لی، جس سے غزوے میں موجود باقی حضرات کو تنگی محسوس ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف اور تنگی کا سبب بننے والے مجاہد کو جہاد کا پورا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ مسلمان وہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اگلی حدیث وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت جابر علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جابر علیہ السلام نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان احسن ما دخل الرجل، کہ تحقیق وہی آدمی بہتر ہے، ما دخل الرجل اہلہ، جو اپنے گھر والوں پر داخل ہو، اذا قدم من سفر اول اللیل، اپنے گھر والوں پر تب داخل ہو جب وہ سفر سے آئے دن رات کے اول حصے میں۔ اس حدیث میں جو اعتراض وغیرہ تھا تو یہ آپ لوگ شروع کی احادیث میں پڑھ چکے ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا لکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔